اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنی بیعت کے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دونوں نصیحتوں کو نہایت توجہ سے سنا، لیکن دوسری نصیحت کے بارے میں حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بادب عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں مشرکین کے مجمع میں جا کر اپنے ایمان کا اعلان ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایک دن جب قریش کے قبائل حرم مکہ میں اپنی مجلس جمائے بیٹھے تھے، جناب ابو ذر تشریف لائے اور پورے جوش کے ساتھ اعلان فرمایا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ قریش یہ سن کر بھڑک اٹھے اور مجھ پر پل پڑے۔ جو چیز جس کے ہاتھ میں آئی اس نے مجھے اس چیز سے زد و کوب کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ میں غش کھا کر گر پڑا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ جب انہوں نے جھک کر دیکھا تو مجھے پہچان لیا اور ان کو جھڑکتے ہوئے کہا کہ کمبختو، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ قبیلہ غفار کا شخص ہے جسے تم نے مار مار کر ادموا کر دیا ہے۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے تجارتی قافلوں کی گزرگاہ ان کے علاقے سے ہے؟ تب ان لوگوں نے مجھے چھوڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں چاہے زمزم پر گیا، اس کے پانی سے اپنے زخموں کو دھویا اور خون صاف کیا۔ یوں تو میں نے رات گزاری اور صبح دم جنون عشق نے پھر مجبور کر دیا کہ کفار کے بھرے مجمع میں اپنے پھیپھڑوں کی پوری قوت و طاقت کے ساتھ میں نے پھر نعرہ لگا دیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کا یہ نعرہ سنتے ہی کفار و مشرکین پھر بر افروختہ ہو کر مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس مرتبہ پھر نجات کا فرشتہ بن کر آ گئے، سب کو خوب ڈانٹا اور وہی کل والی بات یاد دلائی کہ یہ اس قبیلے کا فرد ہے جس کے علاقے سے تمہارے تجارتی کاروان گزرتے ہیں۔ تب مجھے ان سے نجات ملی۔ القصہ میں واپس اپنے وطن آ گیا، بھائی کو اپنے ایمان لانے کی خبر دی تو اس نے بھی اپنے اس دین کو قبول کر چکنے کی مجھے اطلاع دی۔ پھر ہم دونوں بھائی اپنی والدہ کے پاس گئے اور سب ماجرا ان کو سنایا۔ وہ خاتون بھی پہلے ہی ایمان لانے کے لیے تیار بیٹھی تھی، بس دعوت کی دیر تھی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر ابو ذر
اپنے قبیلے میں اسلام کی دعوت لے کر گئے تو آدھے قبیلے نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور باقی آدھا قبیلہ اس وقت ایمان لایا جب حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے کر آئے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جن جن پر یہ نیلا آسمان سایہ فگن ہے اور جنہیں اس گرد آلود زمین نے اٹھا رکھا ہے، ان میں سب سے زیادہ سچا اور بہتر ابو ذر ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام ان کے اپنی زبانی، ان کا باپ کسرا کی حکومت میں ایک اعلیٰ افسر تھا۔ رومی لشکر نے ایران پر حملہ کیا تو نوخیز صہیب کو قیدی بنا کر رومی لے گئے۔ انہوں نے روم میں پرورش پائی یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ پھر عربوں کا ایک گروہ روم گیا اور ان میں سے کسی نے انہیں خرید لیا اور عکاظ کے میلے میں لا کر بیچ دیا۔ پھر عبداللہ بن جدعان نے انہیں خرید لیا اور جب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ایک روز صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کاشان نبوت کے ارد گرد منڈلا رہے تھے کہ وہاں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ عمار نے پوچھا کہ صہیب کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اس پر عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہی ارادہ میرا بھی ہے۔ پھر دونوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو خوش آمدید کہا اور فرمایا بیٹھو۔ دونوں کے سامنے سرکار ختم المرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کو پیش کیا اور قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت بھی فرمائی۔ دونوں حضرات کا قلب ایمان کے نور سے منور ہو گیا اور دونوں نے کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا رضی اللہ تعالی عنہم۔ شام تک دونوں کاشان نبوت میں رہے اور شام ہوتے ہی چھپتے چھپاتے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت عمار جب گھر پہنچے تو ان کی والدہ نے پوچھا کہ دن بھر کہاں رہے؟ انہوں نے سارا واقعہ صاف صاف بتلا دیا تو یہ بھی کہہ دیا کہ انہوں نے یہ دین قبول کر لیا ہے۔ پھر اپنے والدین کے سامنے اسلامی تعلیمات پیش کی اور وہ آیات جو آج ہی یاد کر لی تھی پڑھ کر سنائی۔ دونوں ماں باپ اسی لمحہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اس دن 4 حضرات دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسین ہے صاد یا نون حسین کا قبول اسلام۔ حسین کے بیٹے کا نام عمران تھا جو پہلے ہی مشرف اسلام ہو چکے تھے اور آج حسین کی
قسمت کو جگمگانا تھا۔ قریش میں وہ ایک معزز شخصیت شمار کیے جاتے تھے۔ ان کا سب دل سے احترام اور ادب کیا کرتے تھے۔ ایک دن قریش وفد بنا کر ان کے پاس گئے اور محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کی کہ یہ شخص ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ آپ ہم میں سیرت اور سمجھدار ہیں، اس لیے آپ ان کو سمجھائیں کہ وہ اس حرکت سے باز آ جائیں، ورنہ ان کے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ چنانچہ حسین اس وفد کے ہمراہ کاخ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے۔ تمام شرکائے وفد باہر ٹھہر گئے اور حضرت حسین خود اندر چلے گئے۔ سید عالم و عالمیان نے انہیں دیکھتے ہی محفل میں موجود مسلمانوں سے فرمایا کہ اپنے سردار کے بیٹھنے کے لیے جگہ بناؤ۔ حسین نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بتلایا گیا ہے کہ آپ ہمارے خداؤں کی برائی کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، کیا یہ خبر درست اور صحیح ہے؟ نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حسین، تم کتنے خداؤں کی پرستش کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ 7 ان خداؤں کی جو زمین پر ہیں اور ایک اس خدا کی جو آسمان میں ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ اگر تمہیں کوئی ضرر و تکلیف پہنچے یا مال برباد ہو جائے تو کس خدا کو پکارتے ہو؟ تو حسین نے کہا کہ آسمان والے خدا کو، اور ہم اس سے رجوع کرتے ہیں۔ یہ سن کر محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیسی ناسمجھی کی بات ہے کہ جب مصیبت کے وقت تو تم ایک ہی آسمانی خدا کو یاد کرتے ہو، اسی سے دعائیں کرتے ہو، اور وہی تمہاری تکالیف اور دقتوں کو دور کرنے والا واحد و یکتا خدا ہے۔ لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے تو تم ان زمین کے بے فیض خداؤں کی پوجا شروع کر دیتے ہو۔ کیا تم اس شرک کو پسند کرتے ہو؟ اے حسین، اسلام کو قبول کر کے یک رنگ ہو جاؤ۔ دو رنگی نری تباہی اور بربادی ہے۔ عذاب الہی سے بچت کا راستہ صرف اسلام ہے۔ حضور رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم پڑتے ہی دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی اور دل کے پردے ہٹ گئے، اور حسین اسی لمحہ مسلمان ہو گئے۔ ان کا بیٹا عمران خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ باپ کے سر کو چوما، ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دیا۔ دیکھیں کہ عمران کی خوشی دیکھ کر حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے اشکوں کے موتی برسنے لگے۔ فرمایا، میں عمران کے طرز عمل سے خوش ہوا ہوں۔ عمران کو دست بوسی اور قدم بوسی سے منع نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ تعالی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کاروان، وہ حضور کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کاروان چل رہا تھا اور اس میں لوگ شامل ہوتے جا رہے تھے۔
کاروان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ حضرت عمر بن عتبہ السلمی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی نعمت ایمان سے مالا مال ہو چکے۔ اب مسلمانوں کی تعداد 40 ہو چکی ہے۔ اگر سب کے ایمان لانے کی تفصیل یہاں بیان کی جائے تو گفتگو بہت طولانی ہو جائے گی، اس لیے اگلی نشست میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے واقعات کو بیان کر کے سیرت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیگر ابواب کی طرف سفر جاری رہے گا انشاءاللہ الرحمن۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے اور ہم سب کو روز محشر سرخرو فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ہم سب کو حقدار بنائے۔ آمین ثم آمین۔